السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ آل عمران کی تیسری آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ اس نے آپ پر وہ برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور توریت اور انجیل بھی نازل کی ہے۔ قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور آج ان کتابوں کا ثبوت سوائے قرآن مجید کے بیان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن ان کتابوں کی موجودہ شکل کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ اصل کتاب کا مصدق ہے، اصل توریت، اصل انجیل، لیکن تحریف کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اصل کتاب توریت اور انجیل خدا کی جانب سے نازل ہوئی ہے، یہ تصدیق قرآن مجید نے کر دیا ہے، لیکن موجودہ تحریف شدہ اس کی گارنٹی نہیں۔ توریت عبری زبان کا ایک لفظ ہے۔ تورات جو ہے یہ لفظ عبری ہے، اور عبری زبان میں اس کے معنی ہے شریعت اور قانون کے۔ قانون اور شریعت کو توریت کہا جاتا ہے۔ موجودہ توریت کے 5 حصے ہیں، جنہیں 5 صفر، یعنی صفر کا مطلب ہوتا ہے عبری زبان میں کتاب کا، 5 بخش، 5 کتاب، 5 حصہ کہا جاتا ہے۔ ایک صفر پیدائش ہے، دنیا کی پیدائش وغیرہ، صفر خروج، صفر لاویان، صفر اعداد، صفر تثنیہ، یہ 5 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ توریت میں یہ جو صفر یعنی تثنیہ ہے، اس میں جناب موسیٰ کے دفن ہونے کی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ سب باتیں جناب موسیٰ کے بعد جمع کی گئی ہیں۔ وہ توریت جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کہ ان کے بعد کا، ان کے دفن کا تذکرہ اس میں کیسے آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے بشارت، خوشخبری دینا۔ مسیحیوں یعنی عیسائیوں کی مقدس کتاب کا نام انجیل ہے۔ قرآن مجید نے جتنی جگہ پر بھی انجیل کا تذکرہ کیا ہے، سب جگہ پر واحد انجیل کا ذکر کیا ہے، جمع نہیں ہے۔ اناجیل کا ذکر نہیں ہے، انجیل کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جبکہ آج عیسائیوں کے درمیان جمع یعنی اناجیل موجود ہے، ان کے یہاں متعدد اناجیل ہیں، انجیل ہیں ان کے پاس، جو ان میں بہت مشہور اور سرکردہ جو موجود ہے کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی ہیں، خود جناب عیسیٰ کے شاگردوں یعنی جو ان کے ساتھی اصحاب حواری جو تھے، انہوں نے لکھا ہے، اور انہی کے نام سے مشہور بھی ہیں وہ۔ انجیل متی، انجیل یوقا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، یہ اناجیل اربع جو ہے یہ معتبر مانی جاتی ہیں ان کے یہاں، یہ موجود ہے آج۔ اس آیت کے پیغامات، پہلا پیغام یہی ہے، آسمانی کتابوں کا نازل ہونا یہ اللہ کے قیوم ہونے کا جلوہ ہے۔ جیسا کہ قیوم کے معنی میں بیان کیا گیا، قیوم نے سب نازل کیا ہے۔ القیوم نزل علیک الکتاب۔ دوسرا پیغام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نازل ہونا یہ خداوند عالم کی جانب سے ان کی عظمت اور کرامت و بزرگی کی دلیل ہے۔ آیہ شریفہ میں علیکہ کا لفظ پہلے آیا ہے اور کتاب کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ علیکہ یعنی آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ
سیاق و ضواب، اور یہ ایک فصاحت و بلاغت ہے کہ جس سے عظمت و بزرگی کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ تیسرا پیغام بالحق، یعنی برحق نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی باطل بیہودہ خیال فضول اس قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید مکمل حقیقت پر مبنی ایک کتاب ہے۔ چوتھا پیغام آسمانی کتابیں ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرنے والی ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، ایک دوسرے کی تائید کرنے والی ہیں۔ پانچواں پیغام گزشتہ کتابوں کی تصدیق نئی نازل ہونے والی کتاب کے ذریعے یہ خود توحید پرستوں کو، یعنی جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، جو آسمانی شریعتوں اور دین کے ماننے والے ہیں، ان کے اتحاد کا ذریعہ ہے، اور دوسروں کو حق کی دعوت دینے کا ایک بہترین سلیقہ اور طریقہ ہے۔ چھٹا پیغام قرآن مجید نے توریت اور انجیل کی تصدیق کر کے گزشتہ دینوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ورنہ جس طریقے سے خرافات توریت اور انجیل میں داخل کیے گئے ہیں، بھر دیا گیا ہے، اگر اس طرح سے دیکھا جائے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے آسمانی ہونے میں شک نہیں ہوتا، یقین ہو جاتا ہے کہ وہ غیر آسمانی کتاب ہے۔ معلوم ہے کہ اس طریقے کی باتیں آسمانی کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، اور نتیجے میں پھر دھیرے دھیرے آہستہ حق پسند لوگ اس کو بھلا دیں گے، اور پھر ان کا دین آسمانی یہ جو کہا جاتا ہے سب کچھ بھلا دیا جاتا، سب ختم ہو جاتا اگر اسی کے اوپر ہوتا۔ یہ تو قرآن مجید نے تائید کر کے احسان کیا ہے کہ یہ باقی ہیں۔ ساتواں پیغام اللہ کی جانب سے تربیت کے اصول، تربیت کے ساز و سامان ہر دور میں الگ الگ ہونے کے باوجود مقصد سب کا ایک ہی تھا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں الگ الگ بھیجا گیا، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے، اور ہدف سب کا ایک ہی ہے، سب ایک ہی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ سب مصدق ہیں۔ ایک دوسرے جتنی کتابیں ہیں سب مصدق ہیں، تائید کرنے والے ہیں سب۔ عملی پیغام زندگی کی کامیابی کے لیے تمام آسمانی کتابوں اور آسمانی دین پر ایمان اور اعتقاد رکھنا واجب و لازم ہے، لیکن عمل سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر کرنا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے راستے پر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ خدایا ہمیں کامیابی کے راستے پہ چل کر کامیابی اور سعادت عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔